بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کامل ولی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ انگلی لگا کر پتھر کو سونا بنا دیتا۔ یہ خبر اڑتی اڑتی کسی انتہائی غریب شخص تک پہنچ گئی اور وہ دھکے ٹھڈے کھاتے کھاتے اس ولی تک پہنچ گیا۔ بابا جی اس وقت پہاڑی پر چہل قدمی کر رہے تھے۔ انہیں اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آواز آئی۔ وہ مڑے اور سامنے وہ ضرورت مند کھڑا تھا۔ اس نے بابا جی کے پاؤں پکڑ لیے اور اپنی غربت کا رونا شروع کر دیا۔ بابا جی نے ہنس کر پوچھا، میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ ضرورت مند نے ایک پتھر اٹھایا اور بابا جی کو پکڑا کر بولا، آپ اسے سونے کا بنا دیں، یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ بابا جی نے پتھر کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوا اور وہ آنن فانن سونے میں تبدیل ہو گیا۔ ضرورت مند نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور واپس چل پڑا۔ بابا جی نے دوبارہ چہل قدمی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں محسوس ہوا کہ ان کے پیچھے اب بھی کوئی شخص چل رہا ہے۔ انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہی ضرورت مند ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ بابا جی نے حیرت سے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بولا، حضور، سونے کا یہ پتھر میرے لیے کافی ہے، لیکن میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ تھوڑی سی مزید مہربانی فرما دیں تاکہ میرا خاندان بھی خوشحالی دیکھ سکے۔ بزرگ نے راستے کے ساتھ موجود چٹان کو چھوا اور وہ بھی چند سیکنڈز میں سونے میں تبدیل ہو گئی۔ بزرگ نے اس کے بعد ہنس کر کہا، لے بھائی کرمداد، یہ دولت اب تمہاری 7 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ آگے چل پڑے، لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں پھر محسوس ہوا کہ وہ ضرورت مند ابھی تک ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ بزرگ نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ضرورت مند بولا، جناب، میں دنیا کا سب سے امیر آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنی مہربانی فرما دی تو ذرا مزید مہربانی فرما دیں۔ بزرگ کو ہنسی آ گئی اور انہوں نے ہنستے ہنستے اپنی انگلی دائیں بائیں پھیرنا شروع کر دی اور ذرا سی دیر میں پورا پہاڑ سونے کا ہو گیا۔ بزرگ نے کہا لگایا اور کہا، لو بیٹا، تم دنیا کے سب سے امیر آدمی بن چکے ہو، اب جاؤ۔ اس کے بعد آگے چل پڑے، لیکن چند منٹ بعد انہیں ایک بار پھر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ انہیں شدید غصہ آ گیا۔ وہ واپس مڑے اور دیکھا وہ ضرورت مند ایک بار پھر دانت نکال کر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے پوچھا، اب تمہیں کیا چاہیے؟ ضرورت مند نے دائیں بائیں دیکھا، تھوڑا سا شرمایا اور بزرگ کی انگلی کو ہاتھ لگا کر بولا، جناب، مجھے آپ کی یہ انگلی چاہیے تاکہ میں جب چاہوں جتنا چاہوں اپنے لیے سونا بنا سکوں۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ کسی اور کی نہیں، یہ ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم انسانوں کو آخر کتنی دولت چاہیے ہوتی ہے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے۔ کیونکہ ضرورت کی ایک حد ہوتی ہے، جبکہ خواہش اور ہوس کا کوئی انت نہیں ہوتا۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان وہ انگلی بھی مانگ لیتا ہے جس سے دولت پھوٹ سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا انگلی کے حصول کے بعد خواہش رک جاتی ہے؟ جی نہیں، یہ یہاں بھی نہیں رکتی، یہ اس کے بعد بھی آگے بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی خواہشوں کا تخمینہ نہیں لگا سکے۔ یہ لامتناہی ہوتی ہے، تاہم انسان نے اپنی ضرورتوں کا تخمینہ ضرور لگا لیا ہے، اور یہ تخمینہ ہے $65,000 سے لے کر $95,000 سالانہ تک۔ یعنی آپ اگر دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، آپ کا خاندان 4 افراد پر مشتمل ہے، اور آپ کی آمدنی سالانہ $65,000 سے $95,000 ہے، تو آپ 5 سٹار زندگی گزار سکتے ہیں۔ آپ کی پھر کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ گھر، گاڑی، خوراک، علاج، بچوں کی تعلیم اور سال میں 2 مرتبہ چھٹیوں کی سہولت انجوائے کر سکیں گے۔ آپ اس کے بعد دنیا کی کسی نعمت سے محروم نہیں رہیں گے۔
ماہرین کا خیال ہے کہ $95,000 سالانہ کے بعد دولت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، یہ صرف فگر اور اکاؤنٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ لوگ اس ہدف کے بعد بھی انتہائی خوفناک، مایوس اور بیمار زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ ہماری مائنڈ چینجر کمیونٹی نے اس پر بہت ریسرچ کی۔ اس ریسرچ کے بعد معلوم پڑا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ضرورتیں پوری ہونے کے بعد انگلی کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں، یہ ہوس میں مبتلا ہوتے ہیں اور دائیں بائیں دیکھے سنے بغیر دوڑ پڑتے ہیں اور آخر میں دوسروں کے پاؤں تلے کچلے جاتے ہیں اور یوں زندگی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔